BNM کا پمفلیٹ بلدیاتی انتخابات تسلط کو برقرار رکھنے کا استعماری حالہ۔ معزز بلوچ عوام، کیا بلوچ عوام کا مسئلہ بنیادی مسائل یعنی پانی، تعلیم، صحت اور روزگار سے جڑا ہوا ہے؟ کیا سینکڑوں بلوچ نوجوانوں، بزرگوں اور خواتین کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ پاکستان کے آئینی دائرہ کار میں اپنا حق مانگ رہے تھے؟ ہزاروں خواتین، بچوں، بزرگوں سمیت نوجوانوں کو جبری گمشدگی کا شکار اس لیے بنایا گیا کہ وہ روزگار مانگ رہے تھے۔ ہزاروں گھروں کو اس لیے نظر آتش کیا گیا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے نشستیں مانگ رہے تھے۔ یقیناً ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ بلوچ قوم کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی جبری گمشدگی، مسخ شدہ لاشیں اور اجتماعی قبریں اس لیے برآمد ہوئے ہیں کہ وہ قومی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ قومی جدوجہد آزادی کے جرم میں انہیں مختلف سزاؤں کے حمل سے گزارا گیا، یہاں تک کہ جودکاروں کے رشتہ داروں کو بھی اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا گیا۔ باشعور عوام، بلوچ نیشنل موومنٹ ایک جمہوری انقلابی سیاسی پارٹی ہے جو عالمی اصولوں اور قوانین کو مد نظر رکھ کر قومی آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے۔ ایک جمہوری پارٹی ہونے کی حیثیت سے ہر جمہوری عمل کی حمایت کرتی ہے، لیکن پاکستان میں جمہوریت سرے سے موجود نہیں۔ پاکستانی فوج اپنے مفادات کے لیے چند لوگوں کو انتخابات کے نام پر سامنے لاتی ہے۔ بلوچستان میں معاملہ اور بھی مختلف ہے۔ یہاں ان لوگوں کو بلوچوں پر مسلط کیا جاتا ہے کہ جو بلوچ قومی تحریک کے خلاف قابض کے لیے کام کریں، کیونکہ بلوچستان ایک مقبوضہ ریاست ہے جس پر پاکستان نے قبضہ کر کے اپنا نوآبادیاتی نظام مسلط کر کے اپنے قوانین، معاشرت اور حکومت مسلط کر دیا ہے۔ نوآبادیاتی نظام جبر اور ناانصافی کا نظام ہے جس میں اصل باشندوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اس استحصال کے لیے چند لوگوں کو اکٹھے کر کے جمہوری عمل کا نام دینا نہایت مضحکہ خیز ہے۔ غیور بلوچوں، پاکستان کے زیر سایہ بلوچستان میں منعقد عام انتخابات یا بلدیاتی انتخابات نوآبادیاتی حربہ ہے جس کے ذریعے ریاست اپنے گماشتوں کو عوام پر مسلط کر کے اپنی قبضہ گیریت کی پالیسی کو دوام بخشتی ہے۔ تقسیم کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت پاکستان بلوچ قوم کو اصل مسائل سے بیگانہ کر کے اپنے تسلط کو طول دینا چاہتی ہے۔ بلوچستان میں منعقدہ بلدیاتی الیکشن تسلط کو برقرار رکھنے کا آلہ ہے۔ بلوچستان کے وارثوں، پاکستان 7 دہائیوں سے بلوچستان میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نسل کشی، ثقافتی اور تاریخی مقامات کو مٹا کر اپنے سانچے میں ڈالنے کی کوششوں کو تقویت فراہم کر رہا ہے۔ نام نہاد وزیر اعلیٰ سے لے کر تمام وزراء کو احکامات کور کمانڈر آفس سے موصول ہوتے ہیں اور انہی فوجی پالیسیوں کے ذریعے بلوچستان کو چلایا جاتا ہے۔ جب بلوچستان کے چیف ایگزیکٹو کو احکامات کور کمانڈر دفتر سے موصول ہوتے ہیں تو ایک کونسلر یا ناظم کس چیز کی مولی ہے کہ وہ بلوچ قوم کو اس کا حقیقی حق تفویض کر سکے۔ عظیم دھرتی کے حزین پر زندوں، بلوچستان کی قومی تحریک آزادی اس مقام تک پہنچ چکی ہے جہاں سے واپسی کا مطلب بحیثیت قوم بلوچ کا فنا ہونا ہے۔
ان نام نہاد انتخابات کا حصہ بننا ریاستی قبضہ کو نہ صرف تسلیم کرنا ہے بلکہ ریاست کے قبضے کو طول دینے میں ریاستی امنوائی کا کردار ادا کرنے کے مترادف ہے۔ آج بلوچستان کا ہر گھر ریاستی درندگی سے متاثر ہے، ہر گھر کے افراد جبری گمشدگی کے شکار ہیں۔ اس لیے آج بلوچ قوم فیصلہ کر لیں کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے کر اپنے شہداء کے خون کو فراموش کرنے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آج فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کی جانب سے ہونے والی نسل کشی، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کرنے والی ریاست کی جانب سے ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، تاکہ ہمارا نام ان جرائم کے ساتھ دینے والوں میں شامل نہ ہو۔ عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات جیسے ریاستی حربے بلوچ قوم کے مقدر کو نہیں بدل سکتے۔ بلوچ قوم کے مقدر کا فیصلہ بلوچ قومی آزادی کی صورت میں کریں گے۔ بلوچ قوم بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کے عمل میں قومی تنظیموں کا ساتھ دے کر دنیا کو باور کرائیں کہ بلوچ کا مسئلہ آزادی ہے، نہ کہ بنیادی حقوق۔ شعبہ نشر و اشاعت، بلوچ نیشنل موومنٹ۔